ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ سمجھیے کہ اس صدی تک تقریباً 1300 برس تک ہمارے مفسرین ان کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی اتنا بڑا بادشاہ ہو رہا ہو جتنا بڑے بادشاہ کا ذکر ابھی ذوالقرنین کے حوالے سے آئے گا، تو لہٰذا لوگوں نے یہ سمجھا عام طور پر کہ سکندر اعظم، یہی معلوم تھا سکندر بہت بڑا فاتح تھا، لیکن یہ کہ اس کی سیرت و کردار جو ہے جو سکندر کی معلوم ہے اس کی کوئی مناسبت ذوالقرنین کے اس کردار سے نہیں ہے۔ ذوالقرنین اصل میں ایران کے بادشاہ تھے، اور ایران اس وقت دو ملکوں میں اوپر میں منقسم تھا، ایک پارس پرانا کہلاتا تھا جس سے فارس کا لفظ بنا ہے، اور دوسرا مادہ تھا، میڈیا یا مادہ۔ تو یہ ایک شخص ایسے ابھرے کہ جنہوں نے ان دونوں کو ملا کر ایک حکومت بنایا، اور وہاں سے سلطنت ایران کا جو یوں سمجھیے کہ جو ان کا ایک سنہرا دور ہے اور ان کی عظمت و سطوت جس کی کہ وہ بہت زیادہ جس پر فخر کرتے ہیں، تو وہاں سے وہ دور شروع ہوا، اور انہوں نے پھر اس علامت میں کہ میں نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک بنایا ہے، اپنے تاج کے اندر دو سینگ لگا لیے تھے، اور وہ جو ہے ذوالقرنین یہ لقب ان کا ہو گیا تھا۔ اس کے حوالے سے سوال کیا گیا اور اس کے بارے میں تفصیل جو اگلے رکوع میں آئے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم۔ ذوالقرنین کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نام تاریخ میں جو مشہور ہے وہ خسرو یا سائرس، اور انہی سے اصل میں ایران کی عظمت کے دور کا آغاز ہوا تھا۔ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ شاید 25-30 سال پہلے کی بات ہے، جب شہنشاہ ایران اس وقت جب کہ ان کی بادشاہت جو ہے وہ بڑے عروج پر تھی، انہوں نے 2500 سالہ برسی منائی تھی انہی خسرو کی، سائرس کی۔ ان کی قبر جو ہے مقبرہ وہ دریافت ہو گیا تھا، اور وہاں پر ان کا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا تھا کھدائی پر، اس مجسمے میں وہ دو لگے ہوئے تھے سینگ بھی۔ اس موضوع پر سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے جو اپنی ترجمان القرآن کے نام سے انہوں نے مختصر ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے، اس میں بڑے تفصیلی نوٹس لکھے ہیں۔ سب سے پہلے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کیا دلچسپی یہود کو تھی، تو وہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبوکدنضر نے 587 قبل مسیح میں حملہ کیا تھا فلسطین پر، اور نبوکدنضر عراق کا بادشاہ تھا، تو عراق کا بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا تھا یروشلم پر، تباہ و برباد کیا اور ان کو قیدی بنا کر لے گیا۔ ایران میں یہ شخصیت ابھری خسرو کی یا سائرس کی، اس نے پھر فتوحات کا دائرہ شروع کیا، تو عراق کو فتح کیا، بیبیلونیا کو، اور یہاں پر جو یہ اسیر تھے یہودی ان کو اجازت دے دی کہ تم واپس جاؤ، اپنا یروشلم آزاد کرو، اپنے جا کر آباد کر لو دوبارہ۔ تو گویا کہ یہ محسن ہیں، ان کے ذوالقرنین جو ہے ان کے محسن ہیں، جن کی وجہ سے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیبیلونیا یعنی عراق کی کیپٹیوٹی جو ان کی اسارت کا دور تھا اس کو ختم کیا، آزادی ملی، اور پھر یہ واپس آئے، حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ قافلہ آیا ہے، اور وہ تقریباً پھر انہوں نے آ کر یہاں اثر نو اس شہر کو بھی آباد کیا، اور ہیکل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا جو وہ عبادت خانہ تھا اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس اعتبار سے ذوالقرنین جو ہے وہ ان کی تاریخ میں ایک معروف شخصیت ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر ایران کی پہلی حکومت کو کنسولیڈیٹ کر کے پارس اور مادہ کو ملا کر ایک سلطنت ایران بنائی۔ پھر ان کی فتوحات کے 3 دائرے ہیں۔ ایک مہم ان کی شمال کی طرف گئی، بحیرہ کیسپین جو ہے، اور ادھر سے جو وہ بلیک سی ہے، بحیرہ اسود، ان دونوں کے درمیان جو پہاڑی سلسلے ہیں، یہ شمال کی طرف جو ہے تیسری مہم گئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہیے میں عنقریب تمہیں اس کے بارے میں کچھ حالات بتاتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا، غلبہ عطا کیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان، وسائل و ذرائع، تمام اسباب جو ہیں فراہم کر دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ پہنچ گئے سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو انہوں نے دیکھا اسے ڈوبتے ہوئے، وہ ڈوب رہا ہے ایک بڑے گدلے سے سمندر کے اندر، ووجد عندہا قوما، اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا مراد یہ کہ اس قوم پر انہیں فتح ہوئی، جنگ ہوئی، انہوں نے ان کو شکست دی، اور وہ قوم گویا کہ اب ان کے رحم و کرم پر ان کی گویا کہ وہ محکوم ہو گئی۔ قُلْنَا يَا ذُو الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، کہ یا اے ذوالقرنین تمہیں اب پورا اختیار ہے، چاہو تو یہ جو مفتوح قوم ہے تمہاری اسے تم سزا دو، عذاب دو، ستاؤ انہیں، یا یہ کہ تم ان کے اندر اچھی روش اختیار کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قال، انہوں نے کہا، اما من ظلم، جو کوئی ظالم ہے، بے انصاف ہے،
ہو سکتا ہے اس سے مراد کفر اور شرک بھی ہو. فسوف نعذبہ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، تو اسے تو ہم عذاب دیں گے، سزا دیں گے، اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، پھر اس کا رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے، برا عذاب، سخت عذاب. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر، اللہ کو مانیں گے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کریں گے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، تو اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے. ثم اتبع سبابا، مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ مشرق کی طرف گئے، پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبست کیا. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے، تو وہاں جب پہنچے وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونہا سترا، تو انہوں نے پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی ہے. کذالک، ایسا ہی ہوا وہاں بھی، یعنی جو پہلے ہوا تھا کہ یہاں بھی معاملہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلق انہیں دیا، فتح دی، لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہم نرمی کریں گے اور جو شریر ہوں گے ان کو سخت سزا دیں گے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی خبر ہوئی اور جو بھی حالات وہاں گزرے، جو ماجرا وہاں ہوا. ثم اتبع سببا، اب یہ تیسری آ رہی ہے، ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی، یہ شمالی مہم ہے. حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے. تو یہ سمجھ لیجئے بحیرہ کیسپیئن داہلی طرف ہے، مشرق میں بحر اسود، اس کے درمیان یہ سلسلہ کوہ ہے اور یہ پیرلل چلتے ہیں دو دو، اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے، تاخت و تاراج کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے. حتیٰ اذا بلغ بین السدین، جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو انہوں نے پایا ان دونوں کے برے ایسے لوگوں کو، لا یکادون یفقہون قولا، یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن، کوئی بات سمجھتے نہیں تھے، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب، اپنی ایک عرضداشت پیش کی. قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد بچانے والی ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں، ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے، یعنی درے کو بند کر دیا جائے. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے. حضرت یافس علیہ السلام، جو تین بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، سام، حام، یافس. سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے، پھر قوم عاد بھی سام ہی کی نسل کی ایک شاخ تھی، قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی. یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں. حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے، اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے. پھر یہ میدان ہے، ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں. تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ کوہ تقسیم کر دیتا ہے، ایک شمالی حصہ ہے، ایک اس کا اس کے جنوبی حصہ ہے. یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے. پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ یلو ریسز، یہ انہی کے نسل سے ہیں. اور مغرب میں چلے تو روس، اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ، پھر وہاں سے وہ اتر کے اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں، اینگلو سیکسنز جو ہیں، یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ، اور پورا یہ روس کا علاقہ، اور پورا صحرائے گوبی. یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں، کئی نام ہیں، وہ کوئی ایک دو نہیں، ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہے، توبال بھی ہے، بوسک بھی ہے. بوسک ایک شخص کا نام ہے، توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا. یہ تورات کے اندر نام دیے گئے ہیں. گوگ اینڈ میگوگ، یاجوج ماجوج، یہ بھی انہی کے بیٹوں کے. یہ تمام اقوام جو ہے یہ وحشی ہیں، اور یہ تاخت و تاراج کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ ان کا طریقہ ہے، اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے. یہ جو سیلاب آیا تھا، کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا، جس میں کہ یہ اینگلو سیکسنز تھے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک ریسز سے ہیں، یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں. ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ کے سے نکل کر، یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا. ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا، کولونائز کیا. اب اگرچہ ان کی وہ بساط ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے، وہ واپس چلے گئے ہیں، انڈائریکٹلی ہم پر حکومت کر رہے ہیں. ابھی ان کے
جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے یا بینکوں کے ذریعے سے، IMF کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے، انڈائریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں. جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا، اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف، وہ احادیث میں آتا ہے، پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں، اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا. لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا. اس وقت بھی وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا، یہ سورہ انبیاء کی آیات 97-98 ہیں. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصۃ ابصار الذین کفروا. تو دو جگہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے. ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے، ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا سا تھا کہ جو ذوالقرنین کے سامنے آیا ہے. تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک سد تعمیر کر دیں، ایک بند باندھ دیں یہاں پر؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر. اب دیکھیے ان کا کردار، ان کا مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہیں. مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے. فاعینونی بقوت، مجھے مین پاور فراہم کرو، باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا، لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو سد تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے، اعینونی بقوت، تو محنت کے ذریعے سے، مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچانے تھیں اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا، بھر گیا. حتی اذا ساوا، برابر کر دیا دونوں بھاگوں تک پہاڑ کی. قال انفخوا، اب ان کا کہ آگ جلاؤ اس کے نیچے. وہ دہکا دی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختے جو ہیں وہ گرم ہو گئے. حتی اذا جعلہ نارن، جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ میں اس کے اوپر انڈھیل دوں. تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی. اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں، یہ داریال اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی. یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا، اس کے ساتھ اس کی لمبائی 50 میل اور اس کی اونچائی 29 فٹ اور 10 فٹ چوڑی یہ دیوار تھی. فمستطاعوا ان یظہروہ، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو یہ اس کے اوپر سے آ سکیں گے، اس کو نہ چڑھ سکیں گے. ومستطاعوا لہ نقبا، نہ اس میں کوئی سوراخ لگا سکیں گے، نقب لگا سکیں گے. قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دے گا، ختم ہو جائے گی دیوار. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، پورا ہو کر رہے گا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت، تو ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو، یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے. اور معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً آخری جو بھی اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایک نظام سوچا ہوا ہے، اس میں جو قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا واقعہ پھر یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا.